بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے ہم دورہ بخاری شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بخاری شریف کے مصنف امام بخاری کے حالات جانیں گے۔ چلیے اس بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں۔ امام بخاری کا نام نامی محمد ہے اور آپ کی کنیت عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 شوال 194 ہجری کو ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ناصر الاحادیث النبویہ اور ناشر المواریث المحمدیہ اور امیر المؤمنین فی الحدیث بھی اہل علم کے نزدیک کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، اور یہ حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بہت بڑے محدث اور بہت نیک صالح بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے، اور امام بخاری کے جد امجد مغیرہ جو بخارا کے گورنر حاکم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ان کے بیٹے اسماعیل پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سب اسلام کے بہت بڑے خدمتگار گزرے ہیں۔ آپ کی ابتدائی حالات کچھ یوں ہے کہ بچپن میں ہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پرورش کی تمام ذمہ داریاں آپ کی والدہ کے اوپر آ گئی، اور ایک عجیب واقعہ آپ کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ بچپن میں نابینا ہو گئے۔ تو آپ کی والدہ اور آپ خود بہت مالدار تھے۔ اس وقت کے مشہور حکماء اطباء سے رجوع کیا گیا، لیکن کچھ بھی فرق نہ ہوا۔ آپ کی والدہ بہت بڑی نیک عابدہ زاہدہ خاتون تھیں، مسلسل اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی تھیں، دن رات فریاد کیے جاتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لخت جگر کو بصارت کی نعمت سے دوبارہ نواز دے۔ بالآخر رب تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول یوں ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت خواب میں آپ کی والدہ کو ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری دعائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹے کو بصارت لوٹا دی ہے۔ تو ماں نے یہ خواب دیکھا، صبح جب اٹھتی ہیں اور اپنے بچے کو بستر سے اٹھاتی ہیں تو اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تعلیم شروع کی تو تعلیم شروع کرتے ہی اساتذہ کرام کے توجہ کا مرکز بن گئے۔ ابھی 10 سال کی عمر تھی کہ دل کے اندر علم حدیث کی تحصیل کا شوق پیدا ہو گیا، تو آپ نے درس حدیث میں داخلہ لے لیا اور انتہائی محنت اور کاوش سے علم حدیث کو یاد کرنا، ماخوذ کرنا شروع کر دیا، اور صرف متن تو متن، جو سند کے راوی ہوتے ہیں ان کے احوال، ان کی سیرتوں تک کو حفظ کر لیا۔ حتیٰ کہ سال کے بعد حدیث اور اس کے سند پر آپ کے عبور کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات استاذ اگر بیان کرنے میں
عدم توجہ کی وجہ سے کسی راوی کا جو ہے وہ آگے سے پیچھے یا پیچھے والا آگے کر جاتے تو یہ فوراً ادب کے ساتھ استاذ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کرتے کہ حضور یہ راوی اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کی سعادت کے لیے گئے۔ والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول علم کے لیے وہیں رک گئے کہ اس وقت مکہ علم دین کا مرکز تھا، اور وہیں رہ کر آپ نے بڑے بڑے علماء ائمہ سے علم حدیث اور دوسرے علوم حاصل کیے، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ایک کتاب بھی لکھ دی، اور تعجب یہ کہ یہ کتاب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ کر لکھی تھی، اور اس کے بعد تاریخ کبیر کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دعویٰ ہے کہ اس وقت تاریخ کبیر میں جتنے لوگوں کے نام ذکر ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ ضرور معلوم ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حافظے کا حال تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کا ایسا فضل ہوا کہ امام بخاری کی ابھی داڑھی شریف بھی نہ نکلی تھی کہ بڑے بڑے محدث آپ سے حدیث روایت کیا کرتے تھے۔